ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ فلسطین سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے اور خبر یہ ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو رفح شہر پر حملہ کرنے کے لیے ہری جھنڈی دے دی ہے اور اس کے بعد رفح میں بہت بڑی تباہی آ جائے گی، بربادی کا نیا منظرنامہ سامنے آئے گا جس کو دیکھ کر دل برداشت نہیں کر پائے گا۔ پچھلے کئی ہفتوں سے اسرائیل لگاتار کوشش کر رہا ہے، وہ دعویٰ کرتا رہا ہے کہ وہ رفح پر حملہ کرے گا، لیکن امریکہ نے سختی سے اسرائیل کو منع کر رکھا تھا۔ امریکہ نے بار بار کہا کہ امریکہ اسرائیل کو رفح پر فوجی آپریشن کی حملہ کرنے کی اجازت نہیں دے گا، کیونکہ رفح میں تقریباً 13-14 لاکھ فلسطینیوں کی اس وقت آبادی ہے۔ پہلے اسرائیل نے نارتھ غزہ پر حملہ کیا، وہ لوگ ساؤتھ غزہ میں گئے، پھر ساؤتھ غزہ پر اسرائیل نے حملہ کیا، اس کے بعد یہ لوگ رفح میں جاتے ہیں اور رفح پورا سنسان ایریا تھا، وہاں کھیتیاں تھی، خالی زمینیں تھی، کوئی آباد شہر نہیں تھا۔ وہاں جا کر ان لوگوں نے اس کو آباد کیا ہے، اپنے ٹینٹ لگائے ہیں۔ رفح مصر کی سرحد سے سٹا ہوا ہے، 5 کلومیٹر کا یہ ایریا ہے، وہاں پینے کا پانی میسر نہیں ہے، بجلی نہیں ہے۔ اس کے باوجود 13 سے 14 لاکھ فلسطینی وہاں رہنے پر مجبور ہیں۔ وہ جنگ سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے وہاں گئے تھے اور پچھلے کئی ہفتوں سے اسرائیل کا دباؤ ہے کہ وہ رفح پر حملہ کرے گا، کیونکہ اسرائیل نے پہلے نارتھ غزہ پر حملہ کیا، ساؤتھ غزہ پر حملہ کیا، خان یونس کے علاقوں پر حملہ کیا، تمام مہاجر کیمپوں پر حملہ کیا۔ اس کے باوجود اسرائیل یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ ابھی تک ایک بھی یرغمالی کو آزاد نہیں کرا سکا ہے۔ حماس کو مارنے کا، ہلاک کرنے کا اس نے بار بار دعویٰ کیا، لیکن ابھی تک حماس کی طرف سے مقابلہ جاری ہے۔ اسرائیلی سینا پر بھی حملہ ہو رہا ہے۔ حماس کے رہنما القسام بریگیڈ کے لڑاکے اسرائیلی سینا کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ اسرائیلی سینا کہیں نہ کہیں کئی جگہوں پر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اب یہ دیکھ کر اسرائیل کو لگتا ہے کہ رفح پر بھی حملہ کرنا پڑے گا، اور جیسے ہی اسرائیل نے کہا کہ وہ رفح پر حملہ کرے گا تو امریکہ نے سختی سے مخالفت کی تھی۔ یونائٹڈ نیشن نے بھی سختی سے اس کی مخالفت کی۔ یونائٹڈ نیشن کے سیکریٹری جنرل نے واضح لفظوں میں کہا کہ رفح پر اسرائیلی فوجی آپریشن کا مقصد یہ ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا جو رفح ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، بہت زیادہ انسانی تباہی ہوگی، بربادی ہوگی، کیونکہ وہاں عام لوگ شہری ہیں اور رفح میں حماس کے انفراسٹرکچر ہونے کا، حماس کی سرنگوں کے ہونے کا کوئی یقینی نہیں ہے، کوئی یقینی خبر نہیں ہے، اس لیے اسرائیل کو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ امریکہ بھی ابھی تک اسرائیل کو منع کرتا ہوا آ رہا تھا، لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ امریکی انتظامیہ نے اسرائیل کو رفح پر گراؤنڈ آپریشن کی، فوجی آپریشن کی اجازت دے دی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ سیدھے عام لوگوں کی ہلاکت ہوگی، تباہی ہوگی، بربادی ہوگی۔ اسرائیل کی دلیل یہ ہے کہ رفح پر حملہ کے بغیر اگر ہم غزہ پٹی سے باہر نکل جاتے ہیں، یہ جنگ بندی ہو جاتی ہے تو ہماری ہار مانی جائے گی اور حماس کو ہم ختم کرنے کے دعویٰ میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ اب یہ لگ رہا ہے کہ حماس رفح میں بھی موجود ہے، رفح میں بھی حماس کی سرنگیں موجود ہے، وہاں سے حماس اپنے سسٹم کو، اپنے سینا کو، اپنے لوگوں کو کنٹرول کر رہا ہے، اس لیے رفح پر بھی ہمیں حملہ کرنے کی اجازت دی جائے، اور امریکہ نے یہ پرمیشن دے دی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ نے الیکشن لڑنے کے لیے اور ٹرمپ کے مقابلے میں جیت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ اب ذرا امریکیوں کی بے دردی دیکھیے، ان کے بھیانک اور کالے چہرے کو دیکھیے کہ کس طرح ان کے ہاتھ خون سے رنگین ہیں۔ ایک طرف یہ لوگ انسانیت کی بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، جمہوریت اور سیکولرزم کی بات کرتے ہیں، اور اچھی طرح امریکی انتظامیہ کو بھی پتہ ہے کہ رفح ایک غیر آباد علاقہ تھا، سنسان علاقہ تھا، وہاں حماس کا انفراسٹرکچر نہیں ہے، وہاں حماس کی سرنگیں نہیں ہیں، وہاں اسرائیل کے حملہ کرنے کا مطلب ہے سیدھے عام لوگوں کی ہلاکت ہوگی، عام شہریوں کی تباہی اور بربادی ہوگی۔ ان کے پاس اسرائیلی سینا کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے، اور اب اسرائیل نے محض چناؤ جیتنے کے لیے اس پر بھی حملہ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ جو بائیڈن کو اچھی طرح پتہ ہے کہ امریکہ کی معیشت پر، یہاں کے بینکنگ سسٹم پر یہودیوں کا کنٹرول ہے، اسرائیلیوں کا کنٹرول ہے۔ اگر ہم نے اسرائیل کو وہاں حملہ کرنے نہیں دیا تو ہونے والے الیکشن میں، اگلے چناؤ میں ہمیں ووٹ نہیں مل پائے گا، ٹرمپ کی ٹیم کو زیادہ ووٹ جائے گا، اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان کا ووٹ لیں، یہودیوں کے ووٹ کو ہم حاصل کریں۔ اس لیے ٹرمپ نے اب اجازت دے دی ہے، منظوری دے دی ہے کہ اسرائیل رفح پر بھی حملہ کرے۔ تو یہ جو ووٹ بینک کی سیاست ہے، جو چناؤ جیت رہے ہیں جو بائیڈن، فلسطینیوں کا قتل عام کرا کر کے، ان کی لاشوں پر سوار ہو کر کے، ان کی نسل کشی کرا کر کے، اور صرف انڈیا میں ووٹ بینک کی سیاست نہیں ہوتی ہے، امریکہ میں بھی ووٹ بینک کی سیاست ہو رہی ہے۔ جو بائیڈن انتظامیہ جیتنے کے لیے، جو بائیڈن دوبارہ صدر بننے کے لیے فلسطین
فلسطینیوں کے خون سے ہولی کھیل رہے ہیں، ان کا قتل عام کرا رہے ہیں، اور اس مقصد کے لیے کہ یہودیوں کا ہمیں ساتھ ملے، ان کے پورے سسٹم کا ہمیں سپورٹ ملے، ان کا ووٹ ملے، جو بائیڈن انتظامیہ نے اسرائیل کو رفح شہر پر بھی حملہ کرنے کی پرمیشن دے دی ہے۔ اس سے زیادہ کوئی آتنکواد کا معاملہ نہیں ہو سکتا، اس سے بڑی کوئی اور دہشت گردی نہیں ہو سکتی، اور اسی لیے جو لوگ جانتے ہیں سچائی کو کہتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے بڑا دہشت گرد، سب سے بڑا قاتل اور خونخوار امریکہ ہے، کوئی اور نہیں، جو اپنے مفاد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اور اس وقت جو بائیڈن نے یہی کیا، جو بائیڈن جب پچھلی مرتبہ الیکشن لڑ رہے تھے تو لوگ کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ سے اچھے جو بائیڈن ہیں یہ بہتر ثابت ہوں گے، لیکن وقت نے بتا دیا کہ جو بائیڈن ٹرمپ سے زیادہ خطرناک ثابت ہوئے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیں، میرا ٹائمز کو فائنینشلی سپورٹ کیجئے، ڈسکرپشن میں اکاؤنٹ کی تفصیل موجود ہے۔